بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصار شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں بنتا، بلکہ جو لوگ کھانے میں میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ ناظرین، اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجوریں کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کا ذہنی سکون چھین لیتی ہیں، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ ٹھنڈی جگہ میں دیر تک بیٹھنا جوڑوں کا درد پیدا کرتا ہے۔ کسی کو معاف کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ ناظرین، اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس لیں اور لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپتی اور کھجور کھا لیا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کی پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوگی۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کے پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں نیند جلدی آئے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پیئے، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ اگر پیشاب ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش بھی دور ہو جائے گی، کھجلی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آدھا کلو بادام اور کالے جو 50 گرام،
دونوں چیزوں کو مکس کر کے کوٹ لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ صحت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کمی اور خامیاں سب ہی میں ہوتی ہیں، مگر صرف نظر دوسروں کو ہی آتی ہے۔ 3 چیزوں سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے: بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے، اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ بیت الخلاء میں یعنی باتھ روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، جس سے خارش یعنی کھجلی جیسی بیماری آ جاتی ہے۔ جوانی کو برقرار رکھنا ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کرو۔ ناظرین، بھنڈی کا سالن زیادہ کھانے سے خون کی شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ ختم کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں، کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ، انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیند اور بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پیا کرو۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ اگر سر درد، بار بار پیشاب آنا، جوڑوں کا درد، بدن کی کمزوری اور ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہو تو پیپل کے پتے سے فائدہ لیں۔ صبح خالی پیٹ 2 تازہ پیپل کے پتے دھو کر چبا لیں یا ہلکا کوٹ کر 1 گھونٹ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ پیپل کا مزاج ٹھنڈا اور صاف کرنے والا ہوتا ہے، جو بدن کی گرمی، پیشاب کی جلن اور درد کو کم کرتا ہے۔ لگاتار
30 سے 40 دن استعمال کریں۔ پرہیز میں بہت میٹھا اور تلا ہوا کم کریں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل سبزیاں زیادہ کھائیں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں۔ میٹھی چیزیں کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن کی کمزوری نہیں ہوگی۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ اسٹرابیری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، بزرگوں کی بتائی ہوئی اہم نصیحتیں۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند ہونے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آ جانا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سائل کا مطلب بھکاری یا فقیر۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہوں گے تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفت آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا مفلسی آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والوں کی نشانی ہے۔ اندھیرے میں ڈر لگنا مایوس لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم اور حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا۔ ناکامیوں کے ڈر میں سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ ہاتھی کے دانت کو پیس کر جلد پر لگایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ پیاز کو کوٹ کر مسل لیا کرو، بدن کی جلد تازہ ہو جائے گی۔ ناظرین، پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار پیر کا نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔
ناظرین یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت استعمال کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔